مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے ہائے ہائے، دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے، کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے۔ او بھائی، اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں، وہ چند فیصد عورتیں ہیں۔ نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفنس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں، شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں، ان سے جب کمپیئر کرو گے، خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں، ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں۔ بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، دادی نانی کے روپ میں ہو، بہت عزت ہے۔ ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں۔ میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار، کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں، 2-4 جوان نظر آتے ہوں گی، کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں بڈھی، یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ۔ یار یہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کہاں گئی؟ تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب۔ ابھی ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو، میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی، کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ افلاطون، کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے، ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا، یہ ہوتا ہے، اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا، یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے۔ میں KPK بھی گیا ہوں، ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے۔ میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا، تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا۔ مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ، بے غیرت آدمی، اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے۔ عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا، وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے، وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں، بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، مرد سار ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے، ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے۔ میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا، میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں، کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو، تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے، گھریلو عورتیں پردے دار، حیا شرم، ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں، کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں، بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا، ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے، بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی۔ ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو، نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ، سب مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی،
جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری, تھی تو مسلمان, لیکن عبرت کی بات تو ہے نا. جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو, اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی, اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد, چھوڑنا, چڈی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی, یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا, وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ, کینیڈا, یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا, وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم, یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے, اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف, ان کو کبھی فیور نہ کیا کرو. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ, وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے, اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے. اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے, بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے, کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے, اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں. ہر آدمی آزاد ہے, تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے, کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے, عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا, اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی. یا کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, اب ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے 2 ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے
اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے اب تک کی رپورٹ. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہ اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا, تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں با حیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا.